Welcome to Story Room with Saad. ایک ایسا انسان جس نے خود کو عظیم سمجھنے کی کوشش کی مگر اپنے ضمیر کے سامنے ہار گیا۔ شہر پیٹرز برگ کی گلیوں میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا راسکولینوف، ایک ذہین مگر بھوکا، مایوس، الجھا ہوا طالب علم۔ دن میں وہ کتابیں پڑھتا اور رات میں سوچتا، کیا دنیا کے عظیم انسان کبھی قانون کے پابند ہوتے ہیں؟ کیا اگر کوئی برائی ختم کرنے کے لیے ظلم کرے تو کیا واقعی مجرم کہلائے گا؟ یہ سوال آہستہ آہستہ اس کے دل میں زہر بن گیا، اور پھر ایک دن اس کے سامنے ایک عورت آئی، ایک سود خور بڑھیا جو لوگوں کی مجبوریوں پر ہنستی تھی، جو غریبوں سے سونا گروی رکھ کر ان کی سانسوں تک کا حساب لیتی تھی۔ وہ عورت راسکولینوف کے لیے ظلم کی علامت تھی۔ راسکولینوف نے اس کو قتل کا منصوبہ بنایا، اور ایک دن وہ کلہاڑی لے کے اس کے فلیٹ میں پہنچ گیا۔ ایک تنگ اندھیرا کمرہ، دیواروں پر موم بتی کی لرزتی روشنی، بڑھیا سونا تول رہی تھی، اس کی آنکھوں میں لالچ اور راسکولینوف کے دل میں طوفان۔ وہ اندر آتا ہے، کلہاڑی ہاتھ میں، ماتھے پر پسینہ، خاموشی اتنی گہری کہ دل کی دھڑکن سنائی دے۔ ایک لمحہ آتا ہے جب وہ خود سے کہتا ہے، میں ایک قاتل نہیں ہوں بلکہ میں ایک نجات دلانے والا ہوں۔ اور اگلے لمحے کلہاڑی اٹھتی ہے، ایک وار ہوتا ہے، بڑھیا چیخ بھی نہیں پاتی، فرش پر گر جاتی ہے، اور خون کا چیٹا دیوار پر اور کمرے میں موت کی بو پھیل جاتی ہے۔ راسکولینوف کا دل دھڑک رہا ہے، سانسیں بے ترتیب ہیں، وہ جلدی سے چیزیں سمیٹ رہا ہے، اور اچانک دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے، اور اندر آتی ہے بڑھیا کی بہن، ایک معصوم خاموش عورت جو ظلم کے باوجود اپنی بہن کی سب کچھ برداشت کرتی تھی۔ وہ بولتی ہے، بہن کہاں ہے؟ اور جیسے ہی اس کی نظر خون پر پڑتی ہے، اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں پھیل جاتی ہیں، ہونٹ کپ کپاتے ہیں، ہاتھ لرزتے ہیں، اور ایک دل دہلا دینے والی چیخ پورے کمرے میں گونجتی ہے۔ راسکولینوف چونک کر پیچھے ہٹتا ہے، اور دل میں آواز آتی ہے، چھوڑ دو، بھاگ جاؤ، چھوڑ دو، بھاگ جاؤ، چھوڑ دو، بھاگ جاؤ۔ لیکن اس کے ہاتھ خود بخود حرکت کرتے ہیں۔ کلہاڑی ایک بار پھر اٹھتی ہے، اور اس کی بہن کی چیخ ادھوری رہ جاتی ہے، اور کمرے میں دوبارہ وہی خاموشی چھا جاتی ہے جو اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہے۔ راسکولینوف گھر واپس آتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، مگر اس کے دماغ میں چیخیں گونجتی ہیں، بڑھیا کی، اس کی بہن کی، اور اس کے اپنے دل کی۔ رات بھر وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے دروازے پر کوئی کھڑا ہے، کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ کھڑکی بند کرتا ہے، مگر آوازیں رکتی نہیں۔ میں نے انسان نہیں مارے، صرف کیڑے مارے ہیں، مگر اندر سے آواز کہتی ہے، نہیں راسکولینوف، تم نے اپنی روح مار دی ہے۔ ایک دن اسے کرایہ نہ بھرنے کی وجہ سے پولیس اسٹیشن بلایا جاتا ہے، لیکن وہاں ایک سپاہی کہتا ہے، کسی نے بڑھیا سود خور اور اس کی بہن کو بڑی بے دردی سے مار ڈالا ہے۔ یہ سنتے ہی راسکولینوف کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، اس کے کانوں میں شور گونجنے لگتا ہے، زمین ہلتی محسوس ہوتی ہے، اور اچانک وہ زمین پر گر پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پولیس والے بھاگ کر آتے ہیں، کیا ہوا اسے؟ کوئی کہتا ہے بیمار لگتا ہے، مگر اصل بیماری تو ضمیر کی تھی، وہ ضمیر جو اب ہر لمحہ چیخ رہا تھا۔ راسکولینوف سمجھتا تھا عقل احساس سے بلند ہے، کہ بڑے انسان قانون کے محتاج نہیں ہوتے، مگر اس قتل نے اسے دکھا دیا کہ سب سے بڑی جیل وہ نہیں جس میں دیواریں ہوں، بلکہ وہ ہے جو انسان کے اندر بنتا ہے۔ اور دوستو، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دوستویفسکی نے اس ناول کے اندر اس چیز کو صحیح طریقے سے دکھایا ہے کہ کیسے ایک شخص قتل کے بعد اپنے لاشعور کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتی، اور آخر میں وہ خود اس جرم کو قبول کر لیتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ جیل میں ہوتا ہے تو خود اعتراف کرتا ہے، وہ کہتا ہے، اس دن وہ نہیں، میں قتل ہوا تھا،